مصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ باوقار علماء کرام، قابل قدر سامعین اعظام، لائق احترام خواتین، مختصر حمد و ثنا کے بعد کلام پاک کا نہایت ہی مشہور و معروف ٹکڑا آپ کی خدمت میں ابھی پیش کیا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے علم اور جہالت دونوں کا موازنہ پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ تم لوگ دنیا کی چیزوں کو جیسے تولتے ہو اسی طرح تم علم اور جہالت دونوں کو دو پلڑے میں اگر رکھ کر تولو تو پھر دونوں کا معیار ایک جیسا نہیں پاؤ گے، دونوں کا معیار الگ الگ ہوگا۔ اللہ رب العالمین پاک پروردگار عالم نے پوری کائنات کے لوگوں سے کہا ہے اور آج نہیں بلکہ شروع ہی سے کہا ہے کہ تم اپنی ذمہ داری کی باتوں کو سیکھو اور جانو۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رامپور لکھن پور والے بچے سے بوڑھے تک، مرد سے عورت تک تمام لوگوں کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ کوئی اگر جاہل رہے، ان پڑھ اگر رہے تو گویا کہ اس پر جو ذمہ داری تھی اس نے نہیں نبھائی۔ اسلام خطرے میں ہے، اسلام بچانے کے لیے سب کو جانے کی ضرورت نہیں، جہاد کے میدان میں سب کو اترنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ گئے، کچھ لوگ گاؤں میں رہ گئے، یہ چلے گا، لیکن گاؤں کے کچھ لوگ اگر بولیں کہ ہم پڑھیں گے باقی لوگ ان پڑھ رہے، یہ علماء کرام سے پوچھا جائے کہ کیا یہ چلے گا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آج لکھن پور کی سرزمین میں ایک تعلیم گاہ مکتب، جس کو ہم لوگ مکتب بولتے ہیں، نام لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس مکتب کا بھی ایک کورس ہے اور اس کورس کی مکمل تعلیم حاصل کرنا سب پر فرض ہے، جتنے لوگ ہم لوگ ہیں۔ اور ہر کورس کا نام حدیث کے اندر مذکور ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 باتوں کو تم لوگ پڑھو، جب تک تم نہیں پڑھو گے مومن نہیں بنو گے، جب تک تم نہیں پڑھو گے تمہارا فرض ادا نہیں ہوگا، جب تک تم نہیں پڑھو گے اپنا مومنانہ فریضہ ادا نہیں کر سکتے۔ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی توحید کو جاننا ہے، اللہ کی توحید کی تمام قسموں کو معلوم کرنا ہے۔ قل آمنت باللہ وملائکتہ، سب سے پہلے اللہ۔ تو گویا کہ مکتب کا سب سے پہلا کورس اور نصاب یہ کہیے کہ آپ اپنے بچوں کو اور خود اپنے کو، اپنی ماں اور بہن کو مکتب میں ڈال کر داخل کر کے اللہ کو کیسے پہچان سکیں، اللہ کی پہچان کیا ہے، اتنا تو حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک کے اوپر۔ قل آمنت باللہ وملائکتہ،
اس کے بعد فرشتوں کے تعلق سے بھی آپ کے اندر معلومات ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر معلومات نہیں ہے گویا کہ آپ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ قل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، آپ کے اوپر آسمانی کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور اس وقت آپ کس کتاب پر عمل کریں گے؟ کون سی کتاب آپ کے لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کی روشنی میں عمل کرنا؟ اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر بیان فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، رب کی طرف سے جو اترا ہے اس کے مطابق تم کیا کرو؟ عمل کرو۔ تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں جانکاری ہر ایک کے اندر ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ والیوم الآخر، اور قیامت کے بارے میں، والقدر خیرہ و شرہ، اور تقدیر کے بارے میں جانکاری۔ تو 6 باتوں کا جاننا ہر ایک مسلم کے اوپر کیا ہے کے لیے ضروری ہے۔ ایمان باللہ ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالکتاب ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بیوم القیامہ ہے، ایمان بالقدر ہے۔ تو 6 چیزوں کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری، اور انہی 6 چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ایک مسلمان نہیں ہر ایک مسلمان پر اتنا علم ہونا چاہیے، اتنی جانکاری ہونی چاہیے۔ باقی رہا شوہر نے طلاق دے دی، اس عورت کا نگاہ دوسرے مرد سے کب ہوگا، یا پھر زمین کا بٹوارا کیسے کر کے ہوگا، قضا اور دوسرے مسائل کیسے کر کے حاصل ہوں گے یا معلوم کیے جائیں گے، اس کے لیے ہمارے برادر مخلص، برادر گرامی جناب مولانا سعود سلفی سے پوچھ لیجیے۔ اتنا جاننا ہر ایک کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ کلام پاک سورہ توبہ کے اندر آیا ہے کہ جہاد کو چھوڑ دو اور کچھ لوگ چلے جاؤ، جا کر کے اتنا علم حاصل کرو تاکہ گاؤں والے ان سے فائدہ حاصل کریں، استفادہ کریں، ان سے جانکاری لے لیں۔ تو بڑے بڑے عالم ہونا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن ایک مکتب قائم کر کے ہر محلہ، ہر گاؤں میں ان 6 باتوں کا جاننا اور سیکھنا بالکل ضروری ہے۔ آپ نے دے دیا چندہ 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ دے دیا، آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی۔ آپ کو بھی علم حاصل کرنا پڑے گا، آپ کے بال بچوں کو بھی سکھلانا پڑے گا۔ بھائیوں، بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ابھی مجھے سفر کے اندر ایک یمنی لڑکا سے ملاقات ہوئی۔ وہ مزدور ہوٹل میں وہ کام کر رہا ہے، ہوٹل میں کام کرتے ہوئے اس کا نام موسیٰ۔ تو موسیٰ سے میں نے پوچھا کہ تم اشعری ہو یا کس قبیلہ سے تمہارا تعلق؟ مسکرایا، اور وقت کی مناسبت سے انما الاعمال بالنیات والی حدیث کا ذکر آیا، برجستہ اس لڑکے نے سنا دیا، مکمل حدیث سنا دی، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے یاد نہیں یا مجھ جیسے بہت سے علماء کو یہ حدیث پوری یاد نہیں، لیکن برجستہ اس نے سنا دیا اور کہا کہ رواہ البخاری۔ اللہ اکبر، رواہ البخاری جب کہا اس وقت میں چونک اٹھا۔ بھائیوں، بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ روپیہ کا اور پیسہ کا ہو جانا، جسمانی طاقتور ہو جانا، جاہ و جلال کا مالک بن جانا، بلڈنگ کا مالک بن جانا، یہ آپ کا کمال نہیں ہے۔ کمال تو اسی وقت آپ کے اندر آئے گا جب آپ ان 6 باتوں کو ضروری طور پر جان لیں گے۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ایک بچہ ہو یا بچی ہو، سب سے پہلے اس کو مکتب کے اندر داخل کیا جائے۔ مجھ کو بڑی بات پسند آئی، مولانا سعود السلفی صاحب نے کہا کہ ہم لوگ مکتب میں رکھتے ہیں
कैसे आलिमों को, जैसा कि धान में अगरा और पतान होता है। अगरा और पतान मौलवियों को सस्ता समझ करके हम लोग मकतब में दाखिल करते हैं। जब हमारी बुनियाद टेढ़ी तो हमारी इमारत भी टेढ़ी, हमारी बुनियाद कमजोर तो पूरा घर हमारा क्या होगा, कमजोर और टेढ़ा होगा। भाइयों, बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मौलाना नवाब सिद्दीक हसन भोपाली रहमहुल्लाह जो सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ थे, उनके फतवा की किताब में लिखा हुआ है कि अगर मौलवी गलत कलाम पाक पढ़े तो उसके पीछे नमाज क्या होगी, नमाज उसके पीछे नहीं होगी। आजकल हम लोग पढ़ा रहे हैं, मौलाना बोल रहे हैं ना कि नहीं का तर्जमा अलबत्ता और अलबत्ता का तर्जमा नहीं। मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिरा, आखिर में क्या है, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन तमाम नेमतों के ताल्लुक से अल्लाह की जानिब से सवाल होगा। उसी को अगर कोई पढ़ दे, और बहुत सारे उलमा पढ़ते भी हैं, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम का तर्जमा जरूर तुमसे सवाल किया जाएगा। उसी को अगर लाम को खींच करके कोई पढ़ दे, सुम्मा ला तुसअलुन्ना, उसका तर्जमा होगा कि क़यामत के दिन एक भी सवाल तुम्हारे सामने नहीं आएगा। भाइयों, बुजुर्गों, कलाम पाक का तर्जमा कितना बिगड़ा, तो ये बिगाड़ भी पैदा ना हो, ऐसे उलमा के ज़रिए से हम और आप तालीम हासिल करें और बच्चों को तालीम से रोशनास करें, वरना हम और आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। कलाम पाक के अंदर रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम्हारी तरक्की का राज अगर मुस्मर है तो वो इल्म के अंदर है, इल्म के बगैर तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। अभी सफ़र के दौरान नसीम इलाका मक्का में एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में किसी तरह मेरा नाम आ गया। वो दावा सेंटर है, मरकज़ुद दावा अल इस्लामिया फी मक्का अल मुकर्रमा, मेरा नाम आया। पूरे आलम इस्लाम नहीं, पूरी दुनिया के हुज्जाज किराम जो वहाँ पहुँचते हैं तो हर मुल्क से दो तीन करके वहाँ बुलाया जाता है। हम लोग भी बुलाए गए, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर एक का वहाँ तारुफ भी हुआ। उन लोगों ने यही कहा था, उन लोगों के बयान का खुलासा यह है कि तुम दावत पेश करो और ऐसी दावत पेश करो कि बचपन से लेकर के उसका मिजाज तौहीद के अंदर क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। भाइयों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम दावत, यानी ये तालीम देना, ये क्या है, दावत है, चाहे वो तौहीद की दावत हो या और किसी चीज़ की दावत हो। हम लोग जो ये मदरसा चला रहे हैं, यह दावत का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। जब ये काम हम और आप करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम उस वक्त हमारे दोस्त बन जाओगे। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, तुम हमारे दोस्त बनोगे, तुम हमारे रफीक बनोगे, तुम हमारे सब कुछ बनोगे। भाइयों, बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, ये अहले नौजवानान लखनपुर ने जो एक कदम उठाया है, पूरे जोश के साथ, होश के साथ और जज्बा के साथ और एहसास के साथ, मैं इनके इस एहसास की कदर करते हुए अल्लाह से कहूँगा कि ऐ परवरदिगार आलम, तो इनके एहसास और जज्बा को काबिल कदर बना और मशकूर बना, ताकि क़यामत के दिन इज्जत की निगाह से इसको देखा जाए और दुनिया के अंदर जो हमारे आने वाली नस्ल हो, उस नस्ल को इससे फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। यही चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक परवरदिगार आलम आप तमाम लोगों को इल्म की मोहब्बत दे, ईमान से हम लोगों को अल्लाह ताला मजबूत रिश्ता पैदा कर दे। हम अभी भी बहुत भूले और भटके हुए हैं दुनिया। जो लोग ताउन दिए हैं मजमूई तौर पर, अच्छा, 10 रुपये से लेकर 30,000 तक, कोई अपने नाम से, कोई वालिदैन के नाम से, तो मजमूई तौर पर समूह के लिए एक बात आप दुआ कर दीजिए। अच्छा, और
یہ دیکھیے گمچھا لے کر کے دو طرف سے 4 آدمی گئے ہیں، جو لوگ اٹھ کر کے نہیں آ پائے ہیں اس میں آپ